فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کے بااعتماد ترین ساتھی اور سابق چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرنے کے فیصلے کو پاکستان کے دفاعی اور تصویراتی نظام میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ملک کے جوہری اور اسٹریٹجک اثاثوں کی نگرانی، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور طویل المدتی دفاعی منصوبہ بندی کا سب سے اہم ترین ادارہ تصور کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری مختصر اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عامر رضا کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور وسیع عسکری تجربے کی بدولت قومی دفاع کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ تقرری گزشتہ برس ہونے والی آئینی اور قانونی اصلاحات کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا روایتی عہدہ ختم کر کے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا ادارہ تخلیق کیا گیا تھا۔ اس نئے عہدے کو پاکستان کے جوہری اور تصویراتی اثاثوں کی نگرانی، کمان اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ترمیم شدہ قانون کے مطابق وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر حاضر سروس جنرل کو 3 سال کے لیے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کریں گے، جبکہ قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت اس مدت میں مزید 3 سال کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ قانون میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس تقرری، دوبارہ تقرری یا مدت ملازمت میں توسیع کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، جبکہ اس منصب پر تعینات جنرل پر ریٹائرمنٹ کی معمول کی عمر کی پابندی بھی لاگو نہیں ہوگی۔ دفاعی مبصرین کے مطابق جنرل عامر رضا کی تقرری کی ایک اہم وجہ یہ بھی سمجھی جا رہی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کے انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران انہیں مسلسل ایسی حساس ذمہ داریاں سونپی گئیں جو عسکری قیادت کے غیر معمولی اعتماد کی عکاس تھیں، تاہم حکومت یا پاک فوج کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا اور یہ تجزیہ دفاعی ماہرین کی آراء پر مبنی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جنرل عامر رضا ان 12 میجر جنرلز میں شامل تھے جنہیں اکتوبر 2022 میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ جنرل عامر رضا اور فیلڈ مارشل آصم منیر دونوں کا تعلق آفیسر ٹریننگ اسکول یعنی OTS منگلہ سے ہے، جبکہ نئی قانون سازی میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے علاوہ بھی کسی جنرل کو 4 اسٹار رینک تک ترقی دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے بعد جب لاہور کور کے کمانڈر جنرل سلمان فیاض غنی کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تو جنرل عامر رضا کو انتہائی حساس 4 کور لاہور کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اس تعیناتی کو عسکری قیادت کے مکمل اعتماد کا مظہر قرار دیا گیا، کیونکہ اس وقت لاہور کور کو ملک کی حساس ترین فارمیشنز میں شمار کیا جاتا ہے۔ کور کمانڈر لاہور کی حیثیت سے جنرل عامر رضا نے سیکورٹی صورتحال کو معمول پر لانے، فوجی تنصیبات کے تحفظ، نظم و ضبط کی بحالی اور ادارہ جاتی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں جنوری 2025 میں انہیں چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کیا گیا، جہاں وہ عسکری آپریشنز، انٹیلیجنس کوارڈینیشن، جنگی تیاری، بین الخدماتی رابطوں اور اعلیٰ سطح کی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے نگران رہے۔ جنرل عامر رضا کا تعلق پاک فوج کی آرمڈ کورس سے ہے اور وہ اپنے طویل عسکری کیریئر کے دوران متعدد اہم کمانڈ، اسٹاف اور انتظامی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ 4 اسٹار جنرل بننے سے قبل وہ GHQ میں چیف آف جنرل اسٹاف کے منصب پر فائز تھے، جبکہ اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ، چیئرمین ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا اور GOC انفینٹری ڈویژن کھاریا کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپریل 2020 میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی کمان سنبھالی، جبکہ اکتوبر 2022 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائی۔ اس دوران انہوں نے دفاعی پیداوار، جدید عسکری ساز و سامان اور اسٹریٹجک منصوبوں کی نگرانی سمیت مختلف بریگیڈز اور فارمیشنز کی کمان بھی کی، جس کے باعث انہیں ایک تجربہ کار اور پیشہ ور عسکری افسر سمجھا جاتا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے جنرل عامر رضا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے گریجویٹ ہیں، جبکہ برطانیہ میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز ملٹری اور ستارہ بصالت جیسے اعلیٰ عسکری اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق کمانڈ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا منصب
पाकिस्तान की जोहरी और स्ट्रेटेजिक असासों की निगरानी के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहले ये जिम्मेदारियां चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास थीं, ताहम नई कानून साजी के बाद ये तमाम इख्तियारात नए इदारे को मुंतकिल कर दिए गए हैं ताकि दिफाई फैसला साजी और कमांड एंड कंट्रोल निजाम को मजीद मौसर बनाया जा सके। कानून के मुताबिक कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुलाजमत की शराइत, इख्तियारात और मराआत का तयन वजीर आजम करेंगे, जबकि कौमी सलामती या हंगामी हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर इस ओहदे की मुद्दत में मजीद 3 साल तक तोसी भी की जा सकेगी। इस पूरे अमल को अदालती कार्रवाई से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि जनरल आमिर रजा के करियर में ऑपरेशन कमांड, इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी, दिफाई पैदावार और आला अस्करी इंतजामी तजर्बे का मुनफरिद इम्तिजाज मौजूद है। उनके नजदीक यही खुसूसियात इन्हें इस हसास तरीन मनसब के लिए मौजू बनाती हैं, जबकि इनकी 4 स्टार जनरल के तौर पर तरक्की और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की सरबराही ये निशानदही भी करती है कि पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत मुस्तकबिल की दिफाई हिकमत अमली में तजर्बा, तसलसल और बाहमी एतमाद को बुनियादी अहमियत दे रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।